ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب, روایت کے اعتبار سے تو ایران پر جب بھی جنگ مسلط کی گئی ہے تو کوئی تقسیم ہم نے دیکھا ہے باقی رہی نہیں ہے. یہی ہم نے جب دیکھا کہ 10 سال کی گلف وار ہوئی تھی, یہی ہم نے دیکھا جب جون 2025 میں جنگ ہوئی تھی, اور ابھی بھی ایران کے لوگ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق بیہیو فی الحال تو انہوں نے نہیں کیا, لیکن کوشچن کھڑا ہوتا ہے کہ کیا وہ آئندہ آنے والے ٹائم میں بیہیو کر سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے دونوں سائڈ سے, ایران کی عوام کو, اسرائیل کی طرف سے بھی, امریکہ کی طرف سے بھی, کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس اب اپنی قسمت بدلنے کا موقع ہے, اپنے حساب سے اپنے معاملات چلا لیں, اپنے حساب سے اپنی رجیم لے کے آئیں. تو کیا یہ تاریخی اور روایتی اعتبار سے اپنے رجیم کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کھڑی ہوگی, یا آپ کی دفعہ کچھ الگ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہی سوال جان لیتے ہیں پہلے نیازی صاحب سے, پھر مفتی صاحب سے جان لیتے ہیں. جی نیازی صاحب. دیکھیں فائدہ, میں پہلے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ایران کے ساتھ امریکہ کی باؤنڈری ہوتی, اسرائیل کی باؤنڈری ہوتی, تو مجھے سمجھ آتی کہ جنگ وہ زمینی جنگ ہوگی, اس میں جو ہے ان کے پاس ہر قسم کے ویپنز ہیں اور وہ فتح کر سکتا. مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پیچھے ہٹیں گے, اور اس میں جو بالکل میں اس میں جو کردار دیکھ رہا ہوں وہ ترکی کا اور پاکستان کا دیکھ رہا ہوں. چونکہ ابھی میں دیکھ رہا کہ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو ابھی جو ان کی جو عبوری جو کونسل بنی ہے, جو ان کی رہبری کونسل ہے, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ, اور انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے ایران نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ بکھلا گیا ہے, وہ پریشان, وہ چاہتا ہے کہ میں بیک فٹ پہ جاؤں, مگر آن ریبل طریقہ وہ راستہ وہ ڈھونڈ رہا ہے. بلنڈر بہت بڑا کر چکے ہیں, بہت بڑا بلنڈر کر, اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ جنگ, یہ دیکھیں ایئر سٹرائک ہوتی رہیں گی. ایئر سٹرائک سے آپ کسی پہ قابو نہیں پا سکتے, یا جرت کا مظاہرہ کریں وہاں پہ آپ اپنے فوجی اتاریں اس کی سرزمین پہ ایران کی, وہ آپ کو ناک کو چنے چبا دے گا. ایسا وہ نہیں کرے گا, وہ اپنے فوجی نہیں مروائے گا. چونکہ ٹرمپ کی پہلی جتنی جو انہوں نے پالیٹکس اور فارن پالیسی یا انٹرنل پالیسی, اس پہ لوگوں کو بہت سارے تحفظات امریکہ کے اندر بھی ہیں اور دنیا کو بھی, جس طرح ٹیرف کے بارے میں جو فیصلے لیے ہیں, اور جس طرح پھر وہاں کی سپریم کورٹ نے دی, اسی طرح وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہے, وہ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی شہرت کو بھی نقصان ہو رہا ہے, اور ممکن کہ امریکی بھی کھڑے ہو جائیں اس کے اس اقدام کو, وہ چیلنج کر رہے ہیں, کنڈمنیشن بلکہ دے رہے ہیں. اور اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اسرائیل ہے اس کے اندر بھی جو الیکشن آنے والے ہیں, اور اس کو بھی سیاسی طور پہ بڑا نقصان ہوگا, اور یہ پیچھے ہٹیں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن ہار جائے گا, اور جو نیتن یاہو ہے وہ اسرائیل کا الیکشن ہار جائے گا. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بلکہ میں یہاں پہ پاکستان اور ترکی کا ایک رول دیکھ رہا ہوں مستقبل میں, اور وہ ٹرمپ چاہے گا یہ دونوں ملک جو ہے نا اس میں سالسی کے لیے کہ وہ یہ جنگ بندی پہ لیا اور میں ون ون پوزیشن پہ آ جاؤں. لیکن ون ون پہ دونوں کو آنا پڑے گا, یا اس کو شکست تسلیم کرنی پڑے گی امریکہ کو اور اسرائیل کو. اور آئندہ کے لیے پھر بھی یہ معاہدہ یہ پیکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی اس طرح کی ننگی جاری ہے بلیٹنٹ جو یہ جو امریکہ کلیم کر رہا ہے کہ اب ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں, اب ہم اچھے نیگوسیشن کرنے کی پوزیشن میں ہیں, تو ایران نے تو دو ٹوک منع کر دیا کہ ہم نے اب نیگوسیشن نہیں کرنی. امریکہ ایک کسی بھی ملک کو, کسی بھی ریاست کے سپریم لیڈر کو یا اس کے ہیڈ کو جو ہے وہ شہید کر کے, کوئی بھی ملک اگر یہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ ملک اس کے ساتھ الٹیمیٹلی بیٹھے گا, مذاکرات کرے گا, تو اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہوگی کسی بھی ملک کی یہ سوچنا؟ ابھی یہ سوچیں بھی نہیں. دیکھیں اب سی بی ایم جو اس کا ڈیفیسٹ آ گیا ہے, اب ٹرسٹ جو ہے نا وہ جو پہلے ایران کو تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, ہم کسی نہ کسی یعنی پیسفل ایک قابل قبول ہم حل کی طرف جائیں گے, مگر جب انہوں نے یہ جارحیت کی اور اس طرح ان کی پوری قیادت, چاہے وہ ریلیجیس قیادت تھی یا فوجی قیادت تھی, جس طرح ان کو انہوں نے مارڈر کر دیا, جس طرح ان کو شہید کر دیا, میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پر اس کے جو پیچھے جو جانشین ہے وہ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں گے, نہیں ہو سکتا. نیازی صاحب ایک اور چیز یہاں پہ مجھے بتا دیں. اچھا, ایران نے افزودہ یورینیم ذخیرہ نہ کرنے پہ آمادگی ظاہر کر دی تھی, یہ کچھ دن پہلے کی جو لاسٹ سیٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد عمان کے اعلیٰ سفارتکار نے یہ دعویٰ کیا تھا, اور یہ دعویٰ تھا عمان کے وزیر خارجہ, انہوں نے کہا تھا ایران نے افزودہ یورینیم ذخیرہ نہ کرنے پہ آمادگی ظاہر کر دی, اور اب بات چیز یورینیم کی افزودگی صفر کرنے پر ہو رہی ہے. جب ایران یہ باقاعدہ طور پہ افزودگی جو یورینیم کی ہے وہ صفر کرنے پر بھی بات چیت کر رہا ہے, مزید وہ کہہ رہا ہے کہ انرچ نہیں کیا جائے گا,
جب بات چیت چل رہی تھی اور ایسے موقع پہ جب ایران نے ان کو انویسٹ کرنے کی بھی, آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پروگرام میں ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ایران نے بڑی اچھی ڈیل آفر کی ہے کہ آپ انویسٹ کر لیں تیل کے ذخائر میں, جب ایران یہاں تک ان کو آفر دے رہا ہے, یورینیم انرچمنٹ پہ بھی وہ آگے بات چیت کرنے پہ, اس کے باوجود اٹیک کر دینا, آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کوئی سینس بنتی ہے اس اٹیک کی؟ نہیں فیضہ, اس میں یہ تھا کہ جب وہ ٹاکس ہو رہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یک نکاتی ایجنڈا تھا وہاں پہ, وہ یورینیم انریچ یہی تھا, لیکن اسرائیل لابی یہ چاہتی تھی کہ جو مسلز کا جو اس کا پروگرام ہے اس کو جو ہے یہاں پہ دبایا جائے, کہ وہ اس قسم کا ایران ایگری نہیں تھا اس پہ. یس, یعنی ایران وہ مسلز جو پروگرام ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا اس میں نہیں ہے, چونکہ اس میں کوئی شک نہیں اس پر ایسی مسل ٹیکنالوجی آ گئی تھی اور مستقبل قریب میں, بلکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے وہ اس کو ہٹ کر رہے ہیں, یروشلم کو کر رہے ہیں, اسرائیل کو کر رہے ہیں, تو ہو سکتا تھا کہ وہ آئندہ مستقبل قریب میں وہ امریکہ کو ڈائریکٹ ہٹ کر سکتے تھے. تو یہ جو چیز تھی نا مسلز کی مین وجہ تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جب مذاکرات ہو گئے ڈیورنگ دا کورس آف مذاکرات, وہ اسرائیل جو ہے نا نتنیاہو مسلز کی بار بار بات کرتا تھا کہ مسل پروگرام جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اچھا نیازی صاحب, ایران وینزویلا نہیں ہے, جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ ایران کی ایک تاریخ رہی ہے, وہ سسٹین کر سکتا ہے کیونکہ ایران کے پاس 47 سال کی سینکشنز ہے اور اس نے پھر ہر چیز اپنے ملک میں خود ہی بنانی شروع کر دی تھی. وہ انڈیپینڈنٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ اس پہ مزید سینکشنز لگے گی تو اس کو زیادہ پرابلمز ہو جائیں گی. اچھا دوسری جانب امریکہ کی تھوڑی ہسٹری میں سامنے رکھتے ہوں, پھر میں آپ کا پوچھوں گی کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. 2 دہائیوں کے بعد یہی امریکہ افغانستان سے بھاگا تھا, ہم نے دیکھا 7 ارب کا صرف تو وہ اسلحہ ہی چھوڑ کے بھاگ گیا تھا نا وہاں. اس سے پہلے یہی امریکہ عراق سے بھی بھاگا تھا, وہاں ڈھونڈنے گئے تھے, وہاں پہ انہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اس سے بھی وہ چلے گئے تھے, وہ بھی وہ نہیں کر سکے تھے. اچھا ویتنام میں بھی ان کے 18 سال کی اپنی پوری ملٹری, ایئر فورس اور نیول فورس کے ساتھ ایک نہتی قوم جنہوں نے گوریلا وار کے ذریعے سپر پاور کا دماغ ٹھیک کیا تھا, وہ بھی ایک تاریخ ہے. اچھا ان کو 18 سال کے بعد وہاں سے بھی بھاگنا پڑا تھا امریکہ کو. اب چونکہ جنگ میں جاتے ہیں تو بغیر کسی ایگزٹ پالیسی کے جنگ میں جایا جاتا ہے, یہ ایک جنگ کا قانون ہے, اسٹریٹجی ہے. تو تاریخ کے مطابق امریکہ ہر جنگ سے خوار ہو کے ہی بھاگا ہے, تو امریکہ نے تو کوئی جنگ آج تک جیتی نہیں ہے, تو پھر ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ وہ بھی اتنی تگڑی جیسا بھی ہے وہ اس کو کمزور سمجھے, اپنے سے کم سمجھے, لیکن اس نے ہمیشہ دشمن کو ناکو چنے چبوائے ہیں. امریکہ کیا سوچ کے اس جنگ میں آیا ہوگا اور کیسے بھاگے گا, اب یہاں سے کیسے بھاگے گا؟ دیکھیں امریکہ صرف اپنا ڈیٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات اٹھا رہے ہیں. اس کو بھی پتہ ہے کہ میں کسی ملک کا, چونکہ جو ویتنام کی جنگ کے بعد وہ سسٹین نہیں کر سکا کوئی بھی ایسی جنگ وہ لڑے. رشیا کمال یہ رشیا کا, رشیا اتنی لمبی جنگ لڑ رہا ہے, پہلے بھی وہ لڑ چکا ہے. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں عراق میں اس وقت وہ میس جو ویپنز کے بارے میں انفارمیشن تھی انہوں نے کیا. ابھی افغانستان کے اندر جو 20 سال نیٹو فورسز ہوئی, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ 1 سے 2 ٹریلین وہاں پہ اخراجات آئے ہیں, 2400 وہاں پہ وہ امریکن مرے ہیں, 2400, 1100 جو ہے نا وہاں پہ وہ نیٹو کے فوجی مارے گئے ہیں. وہاں پہ میرے خیال 60,000 کے قریب جو ہے وہاں کے ان کے سیکورٹی فورس کے لوگ مرے ہیں افغانستان میں, 50,000 جو دوسرے مرے ہیں. اسی طرح سیولین جو ہے وہ تقریباً 46,000 کے قریب مرے ہیں. وہاں 80% وہاں پہ پہاڑی سلسلہ ہے, وہاں پہ وہ گریلا جنگ لڑنا چاہتے ہیں, وہاں سے ناکام ہوئے. پاکستان کے منت ترلے کر کے 2 اٹاک کے تھرو وہ وہاں سے باہر نکلے ہیں. تو کہاں ادھر کہاں کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہاں پہ کوئی ایسا فیکشن نہیں ہے, ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے, ایک ہی عقیدہ ہے ایران کے اندر, یہاں پہ کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ کبھی کامیاب ہوگا بھی نہیں. آنے والے دنوں میں مزید ذرا اسٹریٹجی کلیئر ہو جائے گی کہ امریکہ اور ایران کیا کرنے جا رہے ہیں. بہرحال بہت شکریہ مفتی محمد یوسف کشمیری صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کیا, رہنما پاکستان مرکزی مسلم لیگ نون رفیع اللہ خان نیازی صاحب سینئر انالسٹ مجھے پروگرام میں جوائن کیا, اور عبداللہ ملک صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.